یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اتخاذا یتخذ کئی بار آ چکا یہ لفظ، نہ ٹھہراؤ یہود اور نصارہ کو۔ نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے، تو اس سے ناصر سے نکلا یہ لفظ، مدد کرنے والا۔ ان کو اولیاء ولی نہ بناؤ، ولی کی جمع اولیاء آتی، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم، اور جو بھی ان کو دوست بنائے گا، منکم تم میں سے، فإنہ منہم، تو بے شک وہ شخص منہم انہی میں سے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، رہنمائی نہیں کرتے، القوم الظالمین، ان لوگوں کی جو ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ یہ بات نہیں سمجھاتے ان لوگوں کو جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے، یعنی اپنا نقصان کرنے والے لوگ ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، اللہ ان کو اس طرف جانے نہیں دیتے۔ فترا، فا کا معنی تو ترا کا معنی دیکھیں گے آپ، فترا الذین، پس آپ دیکھیں گے، الذین، ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، یسارعون فیہم، سارع یسارع مسارعتاً، زارب یزارب مزاربتاً، تو سارع کا معنی سرعت، سرعت جلدی کو کہتے ہیں، سریع۔ تو یسارعون ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، فیہم، ان کافروں میں، یہود و نصارہ میں آگے، یعنی ان کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے گھسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یقولون، اور کہہ رہے ہوتے ہیں، نخشا، ہمیں خوف ہے اس بات کا، ان تصیبنا، کہ پہنچ جائے ہم کو، دائرہ، کوئی مصیبت، ہمیں ڈر ہے کوئی مصیبت پہنچ جائے گی، اس لیے ہم ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ دوستیاں بڑھا رہے ہیں۔ دائرہ، دائرہ گول کو کہتے ہیں، اصل میں دائر کہتے ہیں گھوم کے کوئی چیز آنے والی، دور کہتے ہیں نا، دور مکمل ہو گیا ہے، کہتے ہیں نا یہ امر نقصان اور فائدے کے درمیان دائر ہے، تو کیا مطلب، گھوم رہا ہے یہ، تو دار یدور، دوران، دوران خون کہتے ہیں، خون کا چکر لگانا، گھومنا، تو دائرہ گھومنے والی، یعنی وہ چیز جو پہنچنے والی ہے، یعنی مصیبت کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں پہنچ جائے گی کوئی مصیبت، فعسى اللہ، فا کا معنی تو، عسا کا معنی امید ہے، فعسى اللہ، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیا امید ہے، ان یاتی بالفتح، کہ فتح لے آئے، مسلمانوں کو فتح مل جائے، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی اور معاملہ اللہ لے آئے، فیصبحوا، اصبح یصبح، اصباحا کا معنی ہوتا ہے ہو جانا، یہ جیسے انگلش میں بی ورب ہوتا ہے نا، کیا ہو جانا، اس کا تذکرہ بی کے بعد ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے، فیصبحوا، تو یہ ہو جائیں گے، علی ما، اس چیز پر، اسروا، جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، کیا ہو جائیں گے، نادمین، نادم ہو جائیں گے۔ یعنی اس بات کا امکان ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اور کوئی معاملہ اپنی طرف سے لے آئے، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ لوگ نادم ہو جائیں گے ان باتوں پر جو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپائی ہوئی ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے، اَهَٰؤُلَاءِ، آ کا معنی کیا، ہَٰؤُلَاءِ کا معنی یہ، اَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہ ہیں وہ لوگ، الَّذِينَ، وہ لوگ، اقسموا، جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، جہد کا معنی ہوتا ہے مضبوط قسمیں، ایمان یمین کی جمع، یمین قسم کو، ایمان اس کی جمع، یعنی کیا ہے، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اتنی مضبوط قسمیں اٹھائی تھیں، انہم لمعکم، کہ بے شک یہ لوگ، لمعکم، تمہارے ساتھ ہوں گے، یعنی کافروں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی مسلمان بعد میں یہ کہیں گے، جب اللہ فتح لے آئیں گے تو مسلمان کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مضبوط قسمیں اٹھاتے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ ہوں گے، تو اب کیوں نہیں، یعنی گویا تمہارے ساتھ آ رہی ہے۔ حبطت اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، فاصبحوا خاسرین، اور یہ ہو گئے خسارے والوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد، یرتدیدو تھا اصل میں، یرتدیدو، یکتسبو کی طرح، ارتداد سے، دین سے پیچھے ہٹنا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی تم میں سے پیچھے ہٹے گا، مرتد ہو جائے گا، عن دینہ، اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو عن قریب اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا، یحبہم، احب یحب، احبب یحبب کی طرح، وہ قوم محبت کرے گی، یحب، وہ اللہ محبت کرے گا، ہم، اس قوم سے،
وَيُحِبُّونَ اصل میں تھا یکریمون، اور وہ قوم محبت کرے گی ہو اس اللہ سے. اذلۃ، اذلہ ذلیل کی جمع ہے. ذلیل اردو میں جو ذلیل کا مطلب ہے وہ عربی میں نہیں ہے. اردو میں تو ذلیل ایک گالی ہے، ذلیل. عربی میں ذلیل کا معنی ہوتا ہے جھک جانا. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم نے یہ جو شہد کی مکھی ہے سورہ نحل میں آتا ہے فَاسْلُكِي سُبُولَ رَبِّكِ ذُلُولًا، کہ شہد کی مکھی رس لیتی ہے اور اللہ نے اس کو وحی کی ہے کہ تو اپنے رب کے راستوں کو پر سفر کر، ذُلُولًا یعنی ذلیل ہو کے. ذلیل کا مطلب مسخر، فرما بردار بن کے. تو ذلیل کا معنی فرما بردار ہوتا ہے. ذل یذل، ذل یذل ہے یا ذل یذل ہے. تو رسوا ہونا، یعنی رسوا ہونے کے معنی میں یہ اس لیے آتا ہے کہ جو فرما بردار ہوتا ہے بعض دفعہ وہ رسوا ہو کے کمزور پڑ کے آپ کا فرما بردار بنتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے جھک جانا، نرم پڑ جانا، مسخر ہو جانا. ان سب چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کی جمع آتی اذلہ، لیکن یہ اس ذلیل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جو اردو میں جس کو گالی کہتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ طاقت کے بلبوتے پر جب کسی کو آپ مسخر کرتے ہیں تو وہ رسوا بھی ہو جاتا ہے. تو قرآن میں یہ لفظ دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی منفی معنی میں بھی اور مثبت معنی میں بھی. اذلۃ علی المؤمنین، فرمایا یہ لوگ مومنین پر بہت نرم ہوں گے، مسخر ہوں گے، یعنی ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے نرم خو ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، عزیز کی جمع اعزہ آتی ہے. عزیز رشتہ دار کو بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے عزیز ہیں. لیکن عزیز کے بعد جب علی آتا ہے تو عزہ علیہ کا معنی ہوتا ہے کسی پر شاق گزرنا، یعنی عز علیہ ھذا الامر، یہ کام اس پر بہت شاق گزرا ہے، مشکل ہونا کسی کے لیے کوئی چیز. تو قرآن میں آتا ہے نا عزیز علیہ، نبی کے بارے میں آتا ہے کہ ما عنتم، کہ تمہیں جو چیز نقصان دیتی ہے عزیز علیہ، وہ نبی پر بہت شاق گزرتی ہے. تو اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بہت شاق گزریں گے، یعنی کافروں پر بہت سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور لائم ملامت سے نکلا ہے، لائم ضاربن کی طرح ملامت کرنے والا، لومہ ملامت کو کہتے ہیں. اور یہ خوف نہیں کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا، اللہ کے راستے میں لڑیں گے اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یعنی یہ صفت کسی کو مل جانا کہ وہ مسلمانوں پہ نرم ہو، کافروں پہ سخت ہو، اللہ کے راستے میں لڑے اور اس میں کسی کی پرواہ نہ کرے، تو یہ صفت مل جانا فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے. واللہ واسع، اللہ خوب وسعت والا. وسعت کا معنی یہ سخاوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بڑے دل والا، جاننے والا ہے. انما، بے شک صرف، ولیکم اللہ، تمہارا ولی تو صرف اللہ ہے. ورسولہ، اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں تمہارے دوست جو ایمان لائے. الذین، کون سے ایمان والے؟ وہ ایمان والے یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے بھی ہیں. یہاں راکعون سے مراد ہے دل سے جھکنا، کیونکہ راکعون سے رکوع اگر ہم مراد لیں گے تو اس کا ذکر تو نماز میں ہو گیا نا، یقیمون الصلاۃ. تو یہاں رکوع سے مراد اندر کی کیفیت، کہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، منافقین کی طرح نہیں کہ دکھانے کے لیے، بلکہ راکعون اندر سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور بے شک جو دوست بنائے گا اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کی جماعت ہی ہم الغالبون، وہی غالب آنے والے ہیں. یہ تو ہو گیا جی رکوع نمبر 8 اور 12 کا لفظی ترجمہ ہو گیا. میں انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں. پچھلے رکوع میں آپ کو پتہ ہے یہود و نصارہ کی ایک برائی کا تذکرہ تھا کہ تورات اور انجیل کو چھوڑ رکھا ہے انہوں نے اور اس پر عمل نہیں کرتے، اور اپنے مفاد کے لیے نبی کے پاس آ جاتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے. یعنی ان کو جب لگتا ہے کہ شاید
قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا تو ہمیں فائدہ ہوگا تو ادھر آ جاتے ہیں، اور جب لگتا ہے کہ نہیں ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو مفاد پرست لوگ ہیں۔ تو منافقین بھی یہی کام کرتے تھے، مفاد پرستی کا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مفاد پرستی وہاں بھی تھی، نوعیت چینج تھی۔ مفاد پرستی یہ تھی کہ زیادہ تر جو نفاق کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، تو پھر منافقین کے قدم بہت لڑکھڑا گئے تھے اور بہت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، کیونکہ ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے شکست ہو سکتی ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے غزوہ بدر میں فتح ہوئی ہے تو اب ہوگی، تو جہاں فتح ہے تو وہیں جاؤ۔ تو منافقین نے پھر کیا کیا، یہود و نصارہ سے اور زیادہ دوستیاں بڑھانا غزوہ احد کی شکست کے بعد شروع کر دی۔ بنو قینقاع یہود کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ کے اطراف میں رہا کرتا تھا، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہونے والی تھی۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کے بنو قینقاع سے اس کے تعلقات تھے۔ اس نے صاف طور پہ منع کر دیا کہ بھئی میں بنو قینقاع سے لڑائی نہیں کر سکتا، اور وہاں جا کے بھی مخبریاں شروع کر دی، ان سے پینگیں بڑھانا شروع کر دی، کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو بھی میں رسوا ہوں گا، اگر جو ہے شکست نہ ہوئی تو میں ان کے خلاف جب جنگ میں جاؤں گا تو وہ قبیلے والے مجھے ملامت کریں گے۔ ڈبل مائنڈڈ آدمی، اس طرح کے اور بہت سارے لوگ تھے۔ تو اس میں قرآن مجید نے اس رکوع میں اہل ایمان کو علی الاطلاق خطاب کیا کہ تم یہود و نصارہ سے دوستی مت لگاؤ۔ کیسے؟ کیا مطلب؟ جس عنوان سے، جس نیت سے منافقین دوستی لگاتے ہیں، کیونکہ پوری آیت ایک خاص سیاق و سباق سے متعلق ہے، اس کو علی الاطلاق لے لینا کہ کسی یہودی سے آپ سلام دعا نہیں کر سکتے، اور کسی کنٹری سے آپ معاہدے نہیں کر سکتے اور دوستی نہیں لگا سکتے۔ جیسے پاکستان کے کچھ ایسے کنٹری سے دوستی ہے جو غیر مسلم ہیں، بعض لوگ یہ آیتیں ان پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل قرآن کی غلط تفسیر ہوگی۔ یعنی اس پیرائے میں اگر دیکھا جائے نا، تو وہ دوستی جس سے اسلام کو نقصان ہو رہا ہے، آپ فائدے کے وقت ادھر ہیں اور جب ادھر فائدہ ہوتا ہے تو ادھر لڑک جاتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ہیں کس جماعت میں، یہ والی دوستی اسلام میں حرام ہے کسی بھی غیر مسلم سے۔ اسی کا تذکرہ یہاں پر قرآن کر رہا ہے، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ سے دوستیاں نہ لگاؤ۔ کیا مطلب؟ یہاں آپ کو قوسین میں یہ لفظ ڈالنا پڑے گا کہ جیسے منافقین دوستیاں لگاتے ہیں صرف مفاد پرستی میں، جس سے اسلامی ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، یہ والی دوستیاں۔ بعضهم اولیاء بعض، فرمایا ان میں سے بعض کے دوست ہیں، کیونکہ ان میں کچھ نہ کچھ مناسبتیں آپس میں ہیں۔ یہ بھی اللہ نے نہیں کہا کہ یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، بلکہ اس موقع پہ اللہ نے فرمایا ان میں بعض کے دوست ہیں، کیونکہ بعض کی بات سے دشمنیاں بھی تھیں، یعنی تمہارے خلاف یہ لوگ متحد ہو جاتے ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی، حالانکہ ان میں صدیوں سے جنگیں رہی ہیں، لیکن جب تمہارا کی مخالفت کی بات آتی ہے تو یہ آپس میں متحد ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان میں کچھ مناسبت آپس میں ہے، تو تمہاری تو ان سے کوئی مناسبت نہیں ہے، تم کیوں ان کی طرف مائل ہو رہے ہو اور تم کیوں ان سے دوستیاں لگا رہے ہو؟ آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان سے دوستی لگائے گا، مِنْكُمْ تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے۔ انہی میں سے ہے کہ مطلب یہ کہ بعض اعتبار سے وہ بھی انہی میں سے یا تو حقیقت میں ہے یا انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ جب آپ کی کسی قبیلے سے، کسی قوم سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کے ایک کسی بھی ملک کی آرمی کی مثال لے لیں کہ ایک ملک کی آرمی کے افراد ہیں، وہ اس ملک سے وہ فوجی دوستی لگا رہے ہیں جس ملک سے آپ کی باقاعدہ پراپر جنگ ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پہ ان کو کیا کہا جائے گا؟ جو آفیسر ہوگا وہ اپنے ماتحت فوجی سے کہے گا کہ بھئی آپ نے جو اتنی سلام دعا اور آپ کے رابطے اور مخبریاں کر رہے ہیں آپ، تو ہم آپ کو دشمن ملک کا ایجنٹ ہی سمجھیں گے اور آپ کے ساتھ وہی معاملے کریں گے جو ہم اس قوم کے ساتھ کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے کھڑی ہوئی لڑ رہی ہے، یا تو آپ یہ عمل چھوڑیں۔ تو قرآن کا بھی یہاں یہ مطلب ہے۔ تو آگے یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر مسلمان ان کو انہی میں سے سمجھیں گے، تم تو ان کا ساتھ دے رہے ہو، تو تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس دعوے پر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف دلیل موجود ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ضرورت ہے افرادی قوت کی اور پینگیں بڑھا رہے ہیں اسلام دشمنوں کے ساتھ، ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور خفیہ تعلقات ان سے رکھے ہوئے ہیں،
تو جو ایسا ظلم کریں گے اللہ ان کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا. یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ اکثر و بیشتر اس جرم میں دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے, ہدایت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. دوسرا مفہوم جو اس کا بیان کیا کہ جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہم نے ابھی بتائی ہے یہ نہیں ہدایت دیتے اس بات کی, یہ بات نہیں سمجھاتے ان لوگوں پر کو جو اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں. یعنی جو غیر مسلموں سے دوستیاں لگا لگا کے اپنا نقصان کر رہے ہیں, ان کی سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آتی, نہ آئے گی کہ جو شخص کسی دوسری قوم کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اپنی قوم کو چھوڑ کر, اپنی قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے, کہ دنیا کا اصول ہے کہ پھر اس کو اس قوم میں سے سمجھا جاتا ہے, اس میں سے سمجھا نہیں جاتا. تو اتنی کامن سینس کی بات اللہ منافقوں کو اس کی ہدایت نہیں دیتے, جس کی وجہ سے یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں کہ فیوچر میں کیا نقصان ہوگا جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا فطر الذین فی قلوبہم مرض, پس آپ دیکھیں گے, یعنی جیسے ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ یہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی, تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں, ہمارے دعوے کی صداقت آپ دیکھ لیں. فطر الذین فی قلوبہم مرض, آپ دیکھیں گے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے, یعنی نفاق کی بیماری ہے. یسارعون فیہم, وہ پھر بھی انہی میں گھسے چلے جائیں گے. اتنی آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی صرف یہ نہیں کہ تعلقات, بلکہ جیسے ہوتا ہے نا, کہتے ہیں فلاں میں کیوں گھستا چلا جا رہا ہے. جب آپ کا فوجی ہو اور وہ دشمن سے اس کے تعلقات ہوں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ پتہ نہیں ان میں کیوں گھسا چلا جاتا ہے. تو اللہ نے بھی یہی لفظ استعمال کیا, یسارعون فیہم, ان میں گھستے چلے جائیں گے. یقولون, اور جب پکڑے جائیں گے تو جواب میں ایک بیکار سا عذر پیش کریں گے. وہ عذر کیا ہے؟ نخشا ان تصیبنا دائرہ, بھائی تعلقات تو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہی ہیں, سپورٹ بھی ہم مسلمانوں کو کریں گے اور لڑیں گے بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کے دوسری قوموں کے خلاف, بالکل ایسا ہی ہے. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے پھر تعلقات ان سے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ بھائی ہم نے ذرا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے, اس بات کا امکان ہے کہ کل کوئی ہمیں مصیبت نہ پہنچ جائے, ہمارے ان سے رشتہ داریاں کل جان سے مار دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں, تو اس قسم کے جھوٹے عذر پیش کریں گے. دیکھیں شرعی طور پر کسی کو جان کا خوف ہو تو وہ اتنا تعلق رکھ سکتا ہے جس سے اپنی قوم کو نقصان نہ ہو, لیکن منافقین کو کوئی جان کا خوف نہیں تھا, لالچ تھی کہ ادھر فتح ہو گئی تو ادھر سے فائدے اٹھائیں گے, ادھر فتح ہو گئی تو ادھر سے. جہاں جان کا خوف ہوتا ہے وہاں تو اسلام نے کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی ہوتی ہے. ہاں جان کے خوف میں آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ آپ کی قوم کو شکست کا خطرہ ہو جائے یا کسی بندے کے قتل ہونے کا خطرہ ہو جائے, کیونکہ جتنی قیمتی آپ کی جان ہے اتنی ہی قیمتی آپ کے لوگوں کی بھی جان ہے. لیکن کچھ شرعی حکام میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو منافقین اس شرعی اصول سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جان کا خوف ہو تو کچھ حرام چیزوں کو بھی حلال کر دیا ہے جان بچانے کے لیے, تو یہاں یہ شرعی مسئلہ اس شرعی اصول کا حوالہ دیتے تھے کہ بھائی ہم نے جو ان سے دوستیاں لگائی ہیں تو یہ دل سے بالکل نہیں لگائی ہیں. یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ, اصل میں ہمیں ڈر ہے کہ کوئی ہمیں بڑی مصیبت نہ پہنچ جائے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو, جبکہ حقیقت ایسی نہیں تھی. اللہ ان کے دلوں کے بھید کو جانتا تھا. اصل مقصد یہ تھا کہ بھائی چڑھتے سورج کو سلام کرنا, اور ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ مسلمانوں کو ہمارے اس عمل سے اگر شکست بھی ہو جاتی ہے تو بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی اس سے. تو اس کا اللہ نے آگے تذکرہ کیا. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ, منافقین کو اللہ نے بتایا دیکھو اس بات کا پورا امکان ہے کہ اللہ فتح لے آئے, یعنی مسلمانوں کو غالب کر دے. او امر من عندہ, یا اپنی طرف سے کوئی اور حکم نازل کر دے. وہ حکم کیا ہے کہ اللہ وحی کے ذریعے بتا دے تمہارے دلوں کے بھیدوں کو کہ ان کا مقصد اپنے آپ کو کسی بڑی آفت سے بچانا نہیں ہے, بلکہ ان کو اسلام اور مسلمانوں سے محبت ہی نہیں ہے. یہ تو صرف تھالی کے وہ بینگن ہیں کہ جدھر کو دیکھتے ہیں پلڑا بھاری ہے یہ ادھر کو جھک جاتے ہیں, چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ وحی کے ذریعے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک کا نام لے کے بتا سکتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا سکتے ہیں. تو کچھ بھی فیوچر میں ہو سکتا ہے جس سے نقصان کیا ہوگا کہ منافقین کا جو فیوچر میں پلان تھا غیر مسلموں سے دوستی لگا کے مفاد حاصل کرنے کا, وہ پلان سارا ان کا ضائع ہو جائے گا. نہ ان کو کافروں سے یہود و نصارہ سے فائدہ حاصل ہوگا اور نہ ان کو مسلمانوں سے فائدہ حاصل ہوگا. فَيُصْبِحُوا, فرمایا اللہ فتح لے آئے, مسلمانوں کو غلبہ دے دے, یا اور کوئی حکم نازل کر دے جس میں ان کی پول پٹیاں کھول دے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ, آج دلوں میں انہوں نے جو باتیں چھپائی ہوئی ہیں ان باتوں پر ان کو ندامت ہوگی.
کہ ہماری پلاننگ غلط تھی اور ہماری سوچ غلط تھی۔ اور یہ ندامت توبہ والی ندامت نہیں ہے، توبہ والی ندامت ہو پھر تو اللہ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ندامت اس بات کی ہوگی کہ ہمیں نہ ادھر سے کچھ ملا غیر مسلموں سے اور نہ ہمیں ادھر سے کچھ ملا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور فرمایا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے پھر جب فتح ہو جائے گی نا اور مسلمان بھرپور غالب آ جائیں گے اور یہود اور نصارہ کو مکمل شکست ہو جائے گی، تو پھر تو پلڑا سارا ادھر ہی کا ہوگا۔ اس وقت پھر مسلمان لوگ ان کو تانے دیں گے اور کہیں گے أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کے سامنے تم مضبوط قسمیں اٹھا کے کہا کرتے تھے إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی مسلمان پھر کافروں سے خطاب کر کے کہیں گے کہ یہ لوگ تمہارے سامنے مضبوط قسمیں اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، تو کیا یہ لوگ ہیں وہ؟ یعنی آج ان کی حالت دیکھو کہ ان کی حالت آج کیا ہے۔ آج ہمیں فتح ملی ہے تو سارے ادھر کو لڑک رہے ہیں وہ۔ حبطت اعمالهم، فرمائے ان کے اعمال بھی ضائع، فاصبحوا خاسرین، اور یہ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کیونکہ ان منافقین میں اس بات کا بھی امکان تھا کہ مرتد ہو جائیں اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھی ورغلا دیں۔ غزوہ احد میں شکست کے بعد یہ بڑا مسئلہ ہوا کہ ارتداد کے خطرات بڑھ گئے، کیونکہ پلڑا کفر کا بھاری ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے یہاں مسلمانوں کو تنبیہ کی، اے ایمان والو، تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا تو اس سے اسلام کو نقصان نہیں ہوگا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، عن قریب اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ان کی یہ حالت نہیں ہوگی جو منافقوں کی ہے کہ اسلام دشمنوں سے بھی تعلقات رکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، نہ وہ ایک پالیسی پہ چلیں گے۔ وہ پالیسی ہے أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پہ سخت۔ یہاں کافر سے مطلق کافر مراد نہیں ہے، وہ کافر جو مسلمانوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اس لڑائی میں کسی ملامت کی کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ منافقین جب مسلمانوں کی فوج میں آ کے لڑتے تھے تو ان کو ملامت کا ڈر ہوتا تھا، جیسے مسلمانوں سے ملامت کا خطرہ، تو اسی طرح ان کو یہود و نصارہ سے بھی ملامت کا خطرہ ہوتا تھا کہ تم رات کو ہمارے ساتھ گپے مار رہے تھے، ہم سے دوستیاں بڑھا رہے تھے اور آج مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو، تو ان کو ملامت کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے مخلص لوگوں کو پیدا کروں گا جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ایسی صفت ہے، یہ اللہ کا ایسا فضل ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ بہت سے لوگوں پہ اللہ یہ فضل کرتا ہے کہ ایسے مخلص لوگ اللہ پیدا کرتا ہے۔ علیم، جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے یہ فضل کس پہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا۔ تم میں سے جو شخص بھی دین سے پیچھے ہٹے گا، ظاہر ہے جب غزوہ احد میں شکست ہوئی اور بھی مسلمانوں کے حالات جب قسم پرسی کی طرف جاتے تو ارتداد کا امکان جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان میں بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم سب کے سب بھی اگر مرتد ہو جاؤ تو چونکہ یہ دین آخری دین ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے، اسلام آخری دین ہے، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے۔ تو اللہ فوراً ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اور ان کی صفت کیا بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ دیکھیے یہ اس لیے اللہ نے یہ صفت کو بیان کیا کہ جب بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا، تو محبت کی انتہا، محبت کا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ محبوب کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اس سے زیادہ آگے محبت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین سے خاص طور پہ خطاب ہے، یا ان کمزور مسلمانوں سے جن کا کوئی پتہ نہیں، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو نبی کے انتقال کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہوئے۔ حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف باقاعدہ جنگ کی، جن میں بہت سو نے توبہ بھی کر لی، اور بہت سے لوگ کنفیوز ہو گئے کہ یہ سچے نبی ہیں تو ان کو اللہ نے موت کیوں دے دی، ان کو دنیا سے اٹھا کیوں لیا۔ اس طرح کی باتوں سے شیطان نے ان کو ورغلایا، اور بعض نے یہ کہا کہ جب تک نبی زندہ تھے تو ہم پر لازم تھا ہم ان پر ایمان لے کر آئیں، جب نہیں ہے تو ہم اب کیا فائدہ ایمان کا۔ تو اس طرح کی چیزیں آئیں۔
تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ بتا دیا کہ یہ دین چونکہ اللہ کا دین ہے اور آخری مذہب ہے، تو اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ دین دنیا سے ختم ہو جائے، کیونکہ نئے نبی نے آنا نہیں ہے۔ اس لیے فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبون، اللہ فوراً ایسی قوم لے آئے گا۔ تو منافقین کو، اسلام دشمنوں کو مایوس کیا جا رہا ہے کہ تم جتنا بھی زور لگا دو، اسلام اب دنیا سے مٹ نہیں سکتا۔ اور آپ دیکھ لیں 1400 سال کے بعد بھی اسلام دنیا میں جیتا جاگتا مذہب ہے، کروڑوں لوگ ہیں جو اسلام کو سچے دل سے فالو کر رہے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ پھر اللہ نے چونکہ اس رکوع کو شروع کیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ لگاؤ، یعنی کون سی دوستی؟ وہ دوستی جس سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، ظاہر ہے وہی دوستی مراد ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں تمہارے حقیقی دوست صرف اللہ اور اس کے رسول ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور صرف زبانی ایمان کے دعوے نہیں کیے منافقین کی طرح، بلکہ یقیمون الصلاۃ، پریکٹیکل مسلمان ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور یہ کام دل سے کرتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے نہیں کرتے منافقوں کی طرح۔ تو حقیقت میں تمہارے خیر خواہ یہی لوگ ہیں، یعنی تم مسلمانوں کو چھوڑ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہود و نصارہ سے جو دوستیاں لگا رہے ہو، تو اللہ نے مایوس کر دیا کہ یہ دوستیاں بھی تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ یہود و نصارہ بھی تم سے ظاہری طور پر دوستی لگائیں گے، جہاں ان کو مفاد کسی اور دوستی میں نظر آیا تمہیں بالکل یک مشت تمہیں پس پش ڈال دیں گے، اور تم اللہ اس کے رسول سے اور حقیقی معنوں میں جو نیک لوگ ہیں ان سے دوستی لگاؤ گے تو مشکل وقت میں تمہارا ساتھ وہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ جب ان کے مفاد ہوئے تو وہ تمہارے دوست ہوئے، جب مفاد ختم ہو گئے تو تم سے دشمنیاں پیدا کر دی انہوں نے، ایسا نہیں ہے۔ تو نیک لوگوں کو تلاش کیا کرو، حقیقی دوستی ان لوگوں سے لگایا کرو۔ اور آج بھی آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، جو لوگ یہود و نصارہ سے دوستیاں لگاتے ہیں اور مسلمان ملکوں کو اور اسلامی مملکت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو حقیقت کیا ہے؟ آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے آج بھی کہ یہود و نصارہ کے جب مفاد ان لوگوں سے پورے ہوتے ہیں تو یہ پھر انہی کے خلاف ہو جاتے ہیں، انہی کو نقصان پہنچانے میں لگ جاتے ہیں، وفا نہیں ہے۔ تو آج بھی اس کا ہم دنیا میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی لگائے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اللہ ایک خوشخبری دے رہا ہے کہ وقتی شکستوں کو مت دیکھو، بالآخر اللہ کے لشکر ہی نے دنیا میں غالب آنا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، مکہ فتح ہو گیا، اور یہ قرآن کی ساری پیش گوئیاں پوری ہوئیں۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو مشرکین جو منافقین تھے ان کو ندامت ہوئی کہ ہم خام خمیں یہود و نصارہ سے دوستی لگا کے بدنام بھی ہو گئے، اور ملا ان کو کچھ بھی نہیں ملا، پورے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہاں سے بھی ملامت، اور یعنی وہاں سے تو اب تعریف کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہا نا، جب وہ کسی کام کے رہے نہیں، وہ خود ان کی طاقت اور قوت ختم ہو گئی، تو ان سے جو دوستیاں لگا رہے تھے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور ادھر مسلمانوں میں بھی رسوا ہو گئے، مسلمان دیکھ رہے تھے ان کے حالات کے کسی ایک طرف نہیں ہے یہ تو۔ اور اللہ نے اہل اسلام کو خوشخبری دی کہ جو حقیقی معنوں میں دوستی لگائے گا مسلمانوں سے تو وقتی شکست کو مت دیکھو، بالآخر اللہ نے غلبہ مسلمانوں ہی کا کرنا ہے۔ یہ تو ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، آسان رکوع ہے، اس میں جو علمی نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا تو اللہ نے یہود و نصارہ سے دوستی لگانے سے منع کیا ہے۔ آج اس آیت کا بہت لوگ غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کو آپ احادیث سے ہٹ کے یا سیاق و سباق سے ہٹ کے یا فقہائے کرام کے کلام سے ہٹ کے نہیں پیش کر سکتے۔ یہود و نصارہ سے علی الاطلاق دوستی کی کسی بھی قسم کا ان سے تعلق رکھنا یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں حرام ہو۔ یہاں یہود و نصارہ سے وہ والی دوستی مراد ہے جو منافقین کیا کرتے تھے، اور آگے پوری آیتوں سے صاف طور پہ یہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ والی دوستی جس سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، مفاد کی دوستی، تو یہ دوستی آج بھی حرام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی مت لگاؤ، یہ لوگ اپنے مفاد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں مناسبت ہے۔ مناسبت کیا ہے کہ دونوں کافر ہیں اور دونوں مفاد پرست ہیں، تم تو اللہ کی رضا کے متلاشی ہو، تمہاری ان سے دوستی کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو ان سے دوستی لگائے گا تم میں سے وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ تو جب بھی کسی قوم سے آپ کی دشمنی ہو، ایسے موقع پہ جب دشمن قوم سے کوئی اگر تعلقات بڑھا رہا ہو
تو آج بھی قانون ہے کہ وہ انہی میں سے سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے بھی منافقین کو یہ وعید سنائی ہے کہ پھر تم انہی میں سے سمجھے جاؤ گے، تمہارے ساتھ وہی سلوک ہو سکتا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہاں کسی مصلحت سے اگر منافقین کو قتل نہ کیا جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم بھی ہوتا تھا کہ منافقین کے کافروں سے دوستیاں ہیں اور ان سے تعلقات ہیں، مخبریاں بھی ہو رہی ہیں، پھر بھی بہت سے منافقین کو آپ نے معاف اس لیے کیا سیاست کی وجہ سے۔ عبداللہ بن ابی منافق بہت بڑا منافقوں کا سردار تھا، ساری دنیا جانتی تھی منافق ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے فرمایا اگر میں ان لوگوں کو قتل کروں گا تو غیر مسلم جو بہت سارے اسلام میں آ رہے ہیں ان کا داخلہ رک جائے گا، وہ کہیں گے کہ ان محمدن یقتل اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو جان سے مار رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے پوری صورت واضح نہیں ہے، وہ ڈر جائیں گے۔ تو سیاست کی وجہ سے حکام الگ ہوتے ہیں اور ایک اصولی حکم ایک الگ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو ہمیں پتہ چلی۔ دوسری بات اس رکوع میں ہمیں کیا معلوم ہوئی؟ فَطَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جس کے دل میں نفاق کا مرض ہے، شک کا مرض ہے، اسلام پر اطمینان نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ انہی میں گھسیں گے جا کے۔ تو اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی ایک رائے پہ قائم نہیں ہوتا اگر وہ اس کے اندر نفاق ہے۔ نفاق کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کچھ باطن کچھ۔ اور یہ نفاق کیوں پیدا ہوتا ہے؟ مفاد پرستی میں۔ تو خود یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ آپ کسی ایک جگہ ٹک ہی نہیں رہے ہیں، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر بھی نفاق کی بیماری تو نہیں ہے، اگر ہے تو ہم بھی پھر مفاد پرستی والی زندگی گزاریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت پہنچے گی، حالانکہ مصیبت کا خوف نہیں ہوتا ان کو تو مفاد پرستی ہے ان کی۔ تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں جب ہم دین اور مذہب کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں اس پہ چلنے میں فائدہ ہو یا نقصان ہو، اپنے آپ کو ہمیں اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اس دور میں تو منافق تھے جو عقیدے کے منافق تھے، آج عمل کے منافق بہت ہیں، اور یہ آپ کو مسلمانوں میں بہت کثرت سے نظر آئیں گے۔ مفتیوں سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے اس امید پہ کہ شاید میرے حق میں فتویٰ آ جائے، جب ان کے حق میں فتویٰ نہیں آتا تو اس فتوے کو مسترد کر دیتے ہیں۔ میرے سامنے ایسا ہوا ہے کہ یہاں اسی دفتر میں جہاں میں یہ بیٹھ کے میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، ایسے کیسز آئے ہیں کہ مجھے ثالث بنایا کہ جس شریعت کے مطابق آپ جو فیصلہ کریں ہم مانیں گے۔ جب میں نے فیصلہ کیا تو ایک پارٹی مکر گئی کہ یہ فیصلہ ہم تو کسی اور کے پاس جائیں گے۔ تو آج بھی ہمیں ان چیزوں کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ اتنی شریعت کو فالو کرتے ہیں جس میں ان کا ذاتی مفاد ہو۔ تو یہ ایک بہت بری بیماری ہے، بہت برا عمل ہے جس کی اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں مذمت بیان کی ہے۔ اس میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اے ایمان والو، تم میں جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ علماء کہتے ہیں ارتداد جو ہے نا، اس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک ارتداد تو ہے بالکل ہی دین سے پیچھے ہٹ جانا، ایک مسلمان تھا کافر ہو جانا، وہ کافر ہو گیا، جیسے آج لوگ ویزے کی لالچ میں اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوا دیتے ہیں، وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو ارتداد یہ ہے۔ ایک ارتداد ہے جزوی ارتداد یہ ہے کہ آپ کافر تو نہیں ہوئے لیکن دین میں جتنا آپ آگے گئے تھے آپ دوبارہ گناہوں کی زندگی کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک نوعیت کا ارتداد ہی ہے۔ جیسے آپ 5 نمازیں پڑھا کرتے تھے، عادی ہو گئے آپ، اللہ نے آپ کو عادت ڈال دی، لیکن آپ نے اب آہستہ آہستہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں۔ آپ زکوٰۃ دیا کرتے تھے ہر سال پابندی کے ساتھ، لیکن آپ اب دین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی۔ آپ زنا سے بچا کرتے تھے لیکن اب آپ زنا کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ آپ رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے لیکن اب آپ نے روزے رکھنا چھوڑ دیے۔ ایک عورت نے شرعی پردہ کر لیا، مکمل عادت ہو گئی اس کو، اب وہ پیچھے ہٹ رہی ہے ماحول سے متاثر ہو کے۔ تو علماء نے اس آیت کے تحت کہا ہے کہ یہ بھی ارتداد ہی کی ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں جزوی ارتداد۔ تو ان لوگوں کو بھی اللہ کی دھمکی ہے کہ تم، یعنی اللہ اس مستغنی ہے، اللہ کہہ رہے جو بھی کسی نوعیت کا ارتداد کرے گا تو سمجھ لو اپنا نقصان کر رہا ہے، نہ اللہ کا نقصان کر رہا ہے نہ اسلام کا نقصان کر رہا ہے، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور وہ 100% شریعت کو فالو کریں گے۔ تو یہ کتنی بڑی دھمکی ہے اور کتنا اللہ کی طرف سے ایک سخت ڈانٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو دین میں آگے جانے کے بعد واپس پیچھے کی طرف آنے لگتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں ایک نقطے کی بات پتہ چلی۔ چوتھی بات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا کہ جو دین میں پیچھے ہٹے گا تو ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ سے محبت کریں گے۔ اب دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا
آیت یوں ہونی چاہیے تھی کہ اے ایمان والو تم میں جو بھی دین سے پیچھے ہٹے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کریں گے، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ان میں استقامت ہوگی. یوں ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ نے کیا اسلوب اختیار کیا کہ اے ایمان والو جو دین سے پیچھے ہٹے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ کو محبت اور ان کو اللہ سے محبت. یہ بلاغت ہے. اس میں اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو دین سے پیچھے ہٹتا ہے نا، وہ دلائل کی کمزوری کی بیس پہ نہیں، وہ اللہ سے محبت میں کمی کی وجہ سے ہٹتا ہے. اسلام کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ اس بیس پہ کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اسلام کے برحق ہونے کے دلائل اتنے مضبوط ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ فالٹ ان میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے دلائل کو تو فوکس کیا ہوتا ہے، اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں کی ہوتی. جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر محبوب کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. تو اللہ نے بتا دیا کہ جب تم اگر دین سے پیچھے ہٹو گے تو اب کی مرتبہ میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو اللہ سے محبت کریں گے، یعنی محبت کرنے کی وجہ سے اب وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو جو تم میں فالٹ تھا وہ فالٹ ان میں نہیں ہوگا. یہ ایک دھمکی دی جا رہی ہے. حقیقت تو یہ کہ صحابہ نہ مرتد ہوئے کیونکہ ان میں اللہ سے محبت تھی. یہ تو کمزور ایمان والے لوگوں کو ایک خطاب کیا جا رہا ہے اور ان کو دین پر قائم رہنے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور ان کو وعید سنائی جا رہی ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اسلام کی حقانیت کے دلائل اگر سمجھ میں آ گئے ہیں تو اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی بھی چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے جن سے اللہ کی محبت پیدا ہو، تاکہ موت تک ایمان اور اسلام پر ہمیں استقامت نصیب ہو اور پیچھے ہٹنے کے چانسز ختم ہو جائیں. تو اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے پیدا ہوتی ہے، بار بار اللہ کا تذکرہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں میں غور کرنے سے. بار بار آپ پانی پی رہے ہیں تو آپ غور کریں میرا رب کتنا مہربان ہے جو مجھے پیاس کی شدت میں پانی پلا رہا ہے. کوئی بھی نعمت ملے تو اس میں اللہ کی محبت کو سوچنا چاہیے. تو ایک دفعہ جب دل میں محبت پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس کا بہت زیادہ اسلاف اہتمام کرتے تھے کہ آج تو ہم مومن ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان سے پھر نہ جائیں کہیں. تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے. یہ بھی نقطے کی بات پتہ چلی. اور اس میں جہاد کی فضیلت بھی کہ اللہ سے محبت کی انتہا یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اب دیکھیں جہاد کا کوئی خاص تذکرہ نہیں چل رہا تھا ان آیات میں، لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب لوگوں کا ذکر کیا تو ان کی علامتیں کیا بیان کی؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. مومنین کے لیے نرم ہوں گے، کافروں پر یعنی وہ کافر جو اسلام دشمن ہیں، لڑتے ہیں، ان پر بڑے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑیں گے. وہ اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ یہ محبت ان کو جان ہتھیلی پر رکھ کر اسلام دشمنوں کے سامنے لڑنے کے لیے اکسائے گی. ولا یخافون لومۃ لائم. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں یا بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ ملامت نہیں ہوتی، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو. آپ صدقہ خیرات کریں لوگ آپ کی تعریف کریں گے، آپ نماز پڑھیں لوگ تعریف کریں گے. لیکن اللہ کی راہ میں لڑنا ایک ایسا عمل ہے، اس میں آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان والے آپ کو روکیں گے، بھائی شہید ہو جاؤ گے تو پیچھے کیا بنے گا، ان کا کیا ہوگا. لیکن اللہ فرماتے ہیں ان میں اللہ کی راہ میں لڑنے کا ایسا جذبہ ہوگا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. کیونکہ انسان کو جب کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو پھر دائیں بائیں لوگوں کو نہیں دیکھتا، وہ محبوب کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے. تو پانچویں نقطے کی بات ہمیں اس سے ہی پتہ چلی کہ جہاد کی اہمیت، کہ مجاہد کا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے. اور آخر میں اس رکوع میں اللہ نے کیا بتایا کہ تمہارا حقیقی دوست اللہ، اس کے رسول ہیں اور نیک لوگ ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہمیں جہاں اسلام دشمنوں سے دوستی کی ممانعت ہے، وہیں اہل اللہ سے دوستی کی ترغیب بھی ہے. تو جب آپ کے دل میں اللہ والوں سے دوستی ہوگی تو اسلام دشمنوں سے خود بخود آپ کے دل میں دوستی نہیں ہوگی. کیونکہ دل خالی اگر ہوتا ہے تو شیطان اس میں جگہ بنا لیتا ہے. تو اپنے دل میں آپ اہل اللہ کی، اللہ والوں کی، علماء کی، نیک لوگوں کی محبت پیدا کر لیں تو شیطان کی محبت اور اسلام دشمنوں کی محبت سے دل خود بخود خالی ہو جائے گا. کیونکہ ایک دل میں دو اپوزٹ محبتیں یہ جمع نہیں ہو سکتی. تو انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اللہ نے یہی فرمایا ومن یتول اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے دوستی لگائے گا یعنی ایمان والوں سے، تو آخر میں دین ہی نے غالب آنا ہے. تو ہمیں اہل اللہ سے، علماء سے، صلحاء سے، آج جو غیبتوں کا ماحول ہے، فلاں نے ایسا، یہ فلاں بزرگ ایسے، یہ فلاں مولانا ایسے، جو ایک لوگوں میں ایک فیشن بن چکا ہے، اس سے آپ کو نقصان ہوگا.
تو ہمیشہ علماء کی، اہل اللہ کی، بزرگوں کی محبت پہ انسان کو فخر کرنا چاہیے، اس سے آپ کا ایمان انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا۔